بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ تمام دیکھنے والے خیر و عافیت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں ہوں گے۔ تو میرا عنوان احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موضوع چل رہا تھا ہبا کرنے کا بیان، جس کا حوالہ بخاری شریف کی کتاب۔ تو آج کی حدیث ہے کہ صحابی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ مر زہران نامی جگہ سے گزر رہے تھے کہ وہاں ہمیں ایک خرگوش نظر آیا۔ پھر ہم سب نے اس کا پیچھا کیا اور اسے تھکا دیا، اور پھر میں نے آگے ہو کر اسے پکڑ لیا اور اس کو ابو طلحہ کے ہاں لے گیا۔ وہاں انہوں نے اسے ذبح کیا اور اس کا گوشت بنا کر 2 رانے آقا علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا۔ اور پھر میں نے صحابی ابو طلحہ سے سوال کیا کہ کیا آقا علیہ السلام نے اس گوشت کو تناول فرمایا؟ کیا تمہارا ہدیہ آقا علیہ السلام نے قبول فرمایا؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں، آقا علیہ السلام نے میرا یہ ہدیہ قبول فرمایا اور میری یہ دعوت کھائی۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث مبارکہ کی وضاحت یہ کہ صحابی حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ اپنے کچھ اور ساتھیوں کے ساتھ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، یعنی قافلے کے طور پہ وہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے جس جگہ کا نام تھا مر زہران۔ اس جگہ پر انہوں نے ایک خرگوش کو پایا اور اس کے پیچھے لگ گئے اور خرگوش کو بھگا بھگا کر تھکا دیا۔ جب خرگوش آخر میں ایک جگہ رک گیا تو صحابی انس بن مالک نے انہیں آگے ہو کر پکڑ لیا، اس کا شکار کیا اور انہیں قریب ہی اپنے ایک ساتھی صحابی ابو طلحہ کے ہاں لے آئے، اور انہوں نے پھر اسے ذبح کیا اور اس کا گوشت بنایا اور اس کی 2 رانیں آقا علیہ السلام کی خدمت میں بنا کر پیش کیں اور آقا علیہ السلام کو اس کی دعوت دی، اور آقا علیہ السلام نے ان کی یہ دعوت قبول فرمائی اور گوشت تناول فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث پاک کی خاص بات یہ ہے کہ کسی جانور کا شکار کر کے اس کو ذبح کر کے کسی کو دعوت دینا یا کسی کو ہدیے کے طور پہ پکا کے کھانا پیش کرنا سنت ہے، جیسے کہ صحابہ کرام نے آقا علیہ السلام کو پیش کیا، اور اس طرح کی دعوت قبول کرنا، اس طرح کا ہدیہ قبول کرنا آقا علیہ السلام کی سنت ہے۔ جیسے کہ میں پہلی حدیثوں میں بتا چکی ہوں کہ ہدیہ چاہے کسی بھی طرح کا ہو، کسی کے تحفے کو، کسی کی دعوت کو، ہدیے کو ٹھکرانا نہیں چاہیے۔ جو بھی انسان آپ کو خوشی سے کچھ دیتا ہے، خواہ وہ کسی جانور کی سوکھی ہڈی ہو یا پھر گوشت بنا ہوا ہو، وہ محبت سے دیتا ہے، اپنی کوئی چیز ہبا کرتا ہے تو اسے قبول کر لینا چاہیے، خواہ وہ مہنگی ہو یا سستی ہو، اس کی محبت کو دیکھنا چاہیے، اس کی عقیدتوں کو دیکھنا چاہیے۔ اور بے شک کھانے کی دعوت دینا تو بہت ہی ثواب کا کام ہے، کسی کو کھانا کھلا دینا بہت بڑی نیکی ہے۔ اللہ پاک کسی کو کھانا کھلانے والے کے کھانے کو یعنی رزق کو دگنا چگنا کر دیتا ہے، یعنی بڑھا دیتا ہے۔ کسی پیاسے کی پیاس بجھانا، کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، یا ویسے ہی عام طور پہ کسی کو کھانے کی دعوت پیش کرنے سے دینے والے کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ کھانے کی دعوت دینے سے اللہ تعالیٰ دعوت دینے والے کے رزق میں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ بے شک آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی مسلمان کی دعوت یا ہدیے کو ٹھکرانا نہیں چاہیے، بلکہ اسے خوشی سے قبول کرنا چاہیے۔ کسی جانور کا شکار کر کے اس کا کھانا بنا کے کسی کی دعوت کرنا، ایسا کرنا جائز ہے، اور اس حدیث پاک سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ خرگوش کا گوشت کھانا جائز ہے۔ لہٰذا آقا علیہ السلام نے خرگوش کے گوشت کو تناول فرمایا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہم میں سے کوئی اس طرح سے کسی کی کھانے کی دعوت کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، یعنی کسی جانور کا شکار کر کے اسے ذبح کر کے اپنے ہاتھوں سے بنا کے محبت سے کسی کی دعوت کرنا، کسی کو ہدیہ پیش کرنا، ایسا کرنا جائز ہے، سنت ہے، محبت کا ایک عمل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں آقا علیہ السلام کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں صحیح معنوں میں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے، اور ہمیں مومنین میں سے کرے۔ آمین ثم آمین۔ شکریہ۔